السلام علیکم معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کس طرح بھارتی میڈیا غزوہ ہند کے بارے میں غلط روایات پھیلا کر عالم اسلام اور خاص طور سے بھارت اور پاکستان کے مسلمانوں کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سامعین، شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ غزوہ ہند وہ جنگ ہے جس میں فتح کی بشارت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہی سنا دی تھی۔ ہندو، یہودی اور عیسائی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہو چکے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ غزوہ ہند کی روایات میں بھارتی حکمرانوں کا مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں قتل اور گرفتاری کا ذکر ملتا ہے۔ بھارتی حکمران سمجھ چکے ہیں کہ اب غزوہ ہند کا وقت سر پہ آن پہنچا ہے، کیونکہ اب پاکستان میں ان کے پالتو اور وفادار حکمرانوں کا دور حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور پاکستان کی موجودہ حکومت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت اور طاقت رکھی ہے کہ غداروں میں گرنے، بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں وحشیانہ کارروائیوں اور پاکستانی سرحدوں پر در اندازی کے باوجود بھارت کو نہ صرف عالمی سطح پر گھسیٹ رہی ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت اندرونی طور سے بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور بھارت غزوہ ہند سے اتنا خوفزدہ ہے کہ سوشل میڈیا کو چھوڑ کر اب ڈیجیٹل میڈیا میں پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ حال ہی میں جاری ہونے والے انڈین سیزن سیکرڈ گیمز اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ غزوہ ہند تو صدیوں قبل ہو چکا ہے جب محمد بن قاسم نے ہندوستان کو فتح کیا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غزوہ ہند قرب قیامت ہوگا، اور غزوہ ہند میں شرکت کرنے والا مسلمانوں کا لشکر فتح کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا حصہ بنے گا، اور اس لشکر کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد پاکستان کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ابھی تو صرف سکھوں نے تحریک آزادی کا آغاز کیا ہے، اور اگر بھارتی مسلمانوں نے بھی علیحدگی کی تحریک کا آغاز کر دیا تو سوچیں بھارت کی کیا حالت ہوگی، اور خالصتان کے ساتھ اسلامیستان بننے کے بعد بھارت کی حالت کسی خارج زدہ کتے سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ غزوہ ہند تیسری عالمی جنگ کا بھی پیش خیمہ ہوگی، اور غزوہ ہند میں مسلمانوں کا لشکر پاکستان اور افغانستان کے مجاہدین پر مشتمل ہوگا۔ آج پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں درار بے وجہ نہیں ہے۔ بھارت جتنا بھی افغانستان سے پیار کی پینگیں بڑھا لے، لیکن جب غزوہ ہند کا وقت آ گیا تو یہی پاکستانی اور افغانی مجاہدین مسلمانوں کی بہادری اور دلیری کی سابقہ روایات سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ اور ابھی تو ترکی کا حساب بھی باقی ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹتے وقت کی پابندیاں بھی انشاءاللہ 2023 میں ختم ہو جائیں گی، اور اسلامی قلعہ، اسلام کے محافظ اور اسلام کے مجاہد دنیا کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔ مودی تو مسلمانوں کا قاتل ہے، بابری مسجد کا سانحہ اور اب مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا۔ مودی کو جو کرنا ہے کر لے، لیکن یہ ضرور یاد رکھے کہ وقت آنے پر پاکستان اور دنیا کا ہر مسلمان سپاہی بن جائے گا۔ پاکستان کا ہر ایک مسلمان وہ فوجی بن جائے گا جو نہ صرف اپنے پاکستان کی حفاظت کرے گا بلکہ بھارت کی بنیادیں تک اکھاڑ کے رکھ دے گا۔ بھارت یہ نہ سوچے کہ پاکستان چھوٹا ملک ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے غزوات ہوں یا صلیبی جنگیں یا پھر ہلاکو خان کی تہس نہس کرنے والی فوج، مسلمانوں نے ہمیشہ کافروں کو کم تعداد سے عبرتناک شکست دی۔ مودی کو اگر مجاہدین کے ہاتھوں گردن کٹوانی ہے تو ایٹمی جنگ کی دھمکیوں سے آگے بڑھ کے دیکھ لے، پاکستان کبھی بھی ایٹمی جنگ کی دھمکی نہیں دے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اگر غزوہ ہند اس کے گندے ماتھے کا کلنک بن گیا تو پھر مرنے کے بعد خود اس کے اپنے ہندو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کیونکہ خود ہندوؤں نے گاندھی کو بھی نہیں بخشا۔ ہم بھارتی ماتا کا گوشت کھاتے ہیں، اور ہندوؤں کا کیا اثر کریں گے یہ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اور ویسے بھی ہندو مذہب شیطانی مذہب ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں الہامی مذاہب 3 ہی ہیں، اور ہندو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ اب کشمیر بھی انشاءاللہ پاکستان بنے گا، اور ہندوستان بھی اسلامستان بنے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر اپنی لاتعداد رحمتیں برسائے۔ اللہ حافظ۔